بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ سرحد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل، حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل جو وردی میں تھے، انہوں نے وہاں ہوائی فائرنگ کی ہے۔ ہوائی فائرنگ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر کیا ہے، کچھ دستاویزات اور ویڈیو کلپس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے پوری کہانی جو ہے، جو حقیقت ہے، وہ آشکار ہو جائے گی، اصل صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ جو چپڑکناتی ہے، جن کو یہ موقع چاہیے ہوتا ہے فوج کے اوپر تنقید کرنے کا، اور وہ کر رہے ہیں، ان کی بنائی ہوئی ساری کہانیاں جو ہے نا، یہ دستاویزات دیکھ کے اور ویڈیو کلپس دیکھ کے وہ کہہ لیں گے وہ زبردست ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا 18 اگست کو، عمران خان کو ریلیف دیا تھا، تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف وہ بھی اس فیصلے کی زد میں آنے والی ہیں؟ ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوگی؟ اگر دائر ہوگی تو کیوں ہوگی؟ یہ اس میں جو حکم دیا تھا، ایک تو یہ دیا تھا نا کہ جناب عمران خان کو جو شفا انٹرنیشنل اسپتال ہے وہاں شفٹ کیا جائے، ڈاکٹرز کا بورڈ بنے، وہاں شفٹ نہیں کیا گیا۔ حکومت نے اپنا کہا ہے کہ نا وہاں جو ہے وہاں سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے تھے، ان کے ورکر وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، پھر وہاں یہ بھی کچھ احکامات تھے جس کی وائلیشن کی ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ جناب آپ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے عمران خان والے معاملے کو۔ تو انہوں نے باقاعدہ بہنوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ اس میں یہ بھی ایک حکم تھا، یہ جو اس کا پیراگراف نمبر 13 ہے نا، یہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں، اس میں جناب جو اس کا حکم نمبر 9 تھا، وہ یہ تھا کہ جناب جو متعلقہ حکومت اور اس کے متعلقہ افسران، قیدی اور اس کے اہل خانہ کے درمیان ہفتے میں ایک بار ملاقات کی سہولت فراہم کریں گے۔ یہ ہو گیا نا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ متعلقہ حکومت اور اس کے متعلقہ افسران قیدی کو ہفتے میں 2 بار بیٹوں سے ٹیلی فون پر وہ اس کی رابطہ کروائیں گے۔ اب یہاں متعلقہ حکومت کون سی ہے؟ وہ متعلقہ حکومت ہے یہاں جس کی حدود میں اڈیالہ جیل واقع ہے اور وہ پنجاب ہے۔ انہوں نے جو شفا انٹرنیشنل میں داخل نہ کروانے والے معاملے کے اوپر انہوں نے جن لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، اس میں میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے ان کو بھی فریق بنایا گیا۔ اگر یہ جو 2 حکم رہ گئے ہو گئے ہیں، آج منگل ہے نا، ملاقات منگل والے دن جو فیملی ہے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ویسے تو جب سپریم کورٹ کا 18 اگست کو حکم آیا تھا تو اس دن بھی حکم تو موجود تھا، لیکن جو خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی تھی، صرف ایک بہن کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں آپ ایک اور دیکھیں، جو حکم نمبر 8 ہے نا، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی تاریخ سماعت تک جو قیدی ہے اس کے جو اہل خانہ ہیں، سیاسی جماعت کا کوئی کارکن ہے یا اس سے وابستہ کوئی وکیل ہے، ان کی صحت یا طبی رپورٹس کے حوالے سے میڈیا اور عوام کے سامنے کچھ نہیں کہے گا، کچھ شیئر نہیں کرے گا، کچھ ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے، واضح وائلیشن کی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے ڈاکٹر عظمیٰ نے، اور دوسری طرف جو حکومت ہے، حکومت کی طرف سے بھی وہ جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے اوپر نمبر شمبر بھی لگ گیا ہوا ہے۔ اب نمبر لگنے کے بعد اور نظر ثانی کی درخواست دائر ہونے کے بعد عام طور پہ تو ایک جواز ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ جناب کیونکہ ہم نے نظر ثانی فائل کی ہوئی تھی تو ہم اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، تو اس لیے جو آپ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اور لیکن اگر نہیں ہوتا عمل درآمد، یہ ملاقاتوں والی بات جو ہے، ہو سکتا ہے میں بھی جیسے پہلے ایک، لیکن وہ ملاقات جو ہے وہ اس نے جو بہن جو نورین ملاقات کرنے گئی تھی نا، نورین نے تو پریس کانفرنس میں بیٹھ کے تینوں بہنوں نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ اندر کیا ہوا ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ انہوں نے جناب جوڑ دی، جناب کے پیمز میں یہ باتیں ہوئی، کچھ باتیں جو ہیں وہ کہیں اور سے جوڑ کے انہوں نے ایک پوری پریس کانفرنس کر دی، ایک پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اب دیکھیں یہ اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی ہے نا، میرا خیال ہے یہ مریم نواز کے خلاف بھی یہ جو ہے نا وہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ ویسے تو جو یہ آخری 10 نمبر حکم ہے جس میں کہا گیا بیٹوں کے ساتھ ملاقات وہ ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے 2 دفعہ ہفتے میں، تو وہ بھی میرا خیال وہ نہیں کروائی گئی ابھی تک۔
ابھی تک تو نہیں کروائی گئی، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب سرحد یونیورسٹی اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک لیفٹیننٹ کرنل نے ہوائی فائرنگ کی ہے، اور اس ہوائی فائرنگ کو لے کے جو چپڑکناتی ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ فوج کے اوپر تنقید کرتے رہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب یہ جو جنہوں نے فائرنگ کی ہے نا لیفٹیننٹ کرنل، ان کا نام ہے اسفندیار، ٹھیک ہے۔ ان کی جو اہلیہ ہے ان کا نام ہے جی انا عطا۔ وہ جو انا عطا ہے وہ وہاں ملازمت کرتی ہیں، اور وہ وہاں جناب ان کے پاس دو کہہ لیں کہ جناب آپ چارج ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو وہاں ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہیں، ایڈمیشن مینیجر ہیں وہاں پہ، اور دوسرا جو اسٹوڈنٹ افیئرس کی وہ انچارج ہے، یہ جو خاتون ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جناب سکرین کے اوپر ایک درخواست ہے، یہ 21 اگست کی درخواست ہے۔ وہاں جناب ایک جو ہے نا ان کا الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ، اس کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر جدون خان، ان کے ساتھ ان کا کوئی تنازع ہو تو یہ 15 پہ کال کرتی ہیں، اور پھر جب وہ پولیس آتی ہے تو ان کے ایک تحریری درخواست بھی دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ جناب میں اپنے دفتر میں موجود تھی تو جناب ڈاکٹر جدون خان صاحب جو ہیں، ڈاکٹر جدون خان کا آبائی ضلع جو ہے نا وہ بنو ہے، تو یہ جناب ان کے دفتر میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ تم نے ڈائریکٹر جو ہیں ان کو دھمکیاں دی ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ آگے جناب اٹھ کے ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تو وہاں جو موجود ایڈمیشن افیسر ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر 15 والے وہ کال ہوتی ہے، پولیس آتی ہے، وہ درخواست دیتی ہے جناب اس کے خلاف جان سے مارنے کی مجھے دھمکیاں بھی دی ہیں، تو اس کو جناب اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو پھر یہ جناب جو ہے نا ڈاکٹر جدون صاحب، یہ جناب فوری طور پہ نا جب پولیس آتی ہے تو پھر اپالوجائی، ایک لیٹر آف اپالوجائی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ معذرت کرتے ہیں کہ میرا رویہ جو ہے وہ درست نہیں تھا ڈاکٹر انا عطا کے ساتھ، تو اس کے اوپر میں شرمندہ ہوں، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر معذرت کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے جناب، وہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ پھر وہ اس معافی کی بنیاد پہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تیسری جو دستاویز ہے یا تحریر ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ بھی ڈاکٹر جو انا عطا ہیں ان کا جو بیان ہے پولیس کے سامنے انہوں نے دیا ہے تحریری طور پہ، انہوں نے کہا جناب یہ جو بنو اپنا کیا نام ہے اس کا جدون، ڈاکٹر جدون خان نے جو معافی کا مانگ لی ہے، معذرت کر لی ہے، شرمندگی کا اظہار کیا ہے، اور میرے دل میں اب کوئی رنجش نہیں ہے، تو میں جناب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی، جو میں نے پہلے درخواست دی تھی، تو وہ اب کوئی کارروائی نہ کی جائے، یہ اب کر رہے۔ اب یہ ہے واقعہ 21 اگست جمعے والے دن کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ پولیس کارروائی تو رک جاتی ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے، یونیورسٹی انتظامیہ، وہ ڈاکٹر جدون کو معطل کر دیتی ہے، وہ معطل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی معطلی کے بعد پھر ہفتہ اور اتوار 2 دن چھٹی ہوتی ہے۔ پیر والے دن جب یہ یونیورسٹی کھلتی ہے تو پھر پتہ یہ چلا ہے کہ جدون صاحب اور دیگر ان کے ساتھ کچھ ساتھی ملے ہوئے لوگ ہیں جو، تو انہوں نے جناب پھر جو طلبہ ہیں ان کو اکسایا ہے، اور انہوں نے جناب وہاں ان کی بحالی کے لیے وہاں مظاہرہ شروع کر دیا۔ تو ان کو یہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو آپ کی ڈگری شگری ہیں نا، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان کو اس انداز میں اکسایا گیا کہ جناب یہ تو جناب جو ایچ ای سی سے منظور شدہ نہیں، فلانے ڈپارٹمنٹ سے منظور شدہ نہیں، یہ کیمپس ہی مشکوک ہے، یہ باتیں بھی کی گئی۔ تو ظاہر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اگر مستقبل کا سوال آ جائے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی میری اطلاع کے مطابق کہ جناب یہ ڈاکٹر جدون صاحب جو ہے نا، یہ آپ کا کیس لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے یہ پھڈا ہوا ہے، اور ان کو جو یونیورسٹی انتظامیہ انہوں نے معطل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ان کی بحالی کے لیے کوشش کریں۔ اب وہ جب ہم مظاہرہ ہو رہا تھا، جو خاتون ہے ڈاکٹر انا عطا، وہ اسٹوڈنٹ افیئرس کی بھی ظاہر ہے انچارج ہیں، تو وہ وہاں جاتی ہیں۔ وہاں جب جاتی ہیں تو وہاں جناب وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہوں گی کہ بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ، تو میں بتاتی ہوں آپ کو، تو آپ چلیں کلاسوں میں، احتجاج ختم کریں، جو بھی ایک اسٹوڈنٹ افیئرس کا انچارج ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو اسٹوڈنٹ افیئرس کا انچارج ہوتا ہے نا، ان کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ ایسے وہ کہہ لیں آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں
کہ وہ ان کی بات سنتے ہیں. بعض دفعہ پرنسپل سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ افیئرس کا, کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس کے مسائل بھی وہی حل کرتے ہیں نا, لے کے جاتے ہیں انتظامیہ کے پاس. دوبارہ وہاں جناب ایک لڑکا تھا, تو وہ بڑا جناب بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا تھا, بدتمیزی پہ اترا ہوا تھا. تو جو یہ ڈاکٹر نہ ہیں, انہوں نے انہیں کہا کہ جب دیکھا اس کو تو پتا چلا جناب وہ تو اس ڈپارٹمنٹ کا انہیں جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں, اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں, اس ڈپارٹمنٹ سے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پلانڈڈ تھا شخص جو بھی تھا, وہ آیا ہی اس کام کے لیے تھا. اس نے جناب آگے سے مزید بدتمیزی شروع کر دی. اور پھر وہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ جناب اس نے دکم پیل بھی کی خاتون کے ساتھ. تو خاتون نے کہا کہ اگر اب آپ ایک قدم بھی آگے بڑھے نا تو میں آپ کو ایک تھپڑ جڑ دوں گی. پھر وہاں پھر وہی بدمزگی والی بات, اور ایک خاتون کے ساتھ, ایک خاتون کو گھیرا ہوا ان لوگوں نے سب نے, وہ پھر اپنے شوہر کو ایک فون کرتے ہیں. اچھا ہاں, ایک اور چیز میں بتاؤں, یہ جو خاتون ہے نا, جب اس نے پولیس کو درخواست دی, ان کے شوہر ہیں لیفٹیننٹ کرنل اسفندیار. وہ آپ کو دوبارہ ہم دکھا رہے ہیں, اس وقت میں بتانا بھول گیا. تو اس نے تو یہ زوم ہی نہیں, یہ اس بات کا زوم ہی نہیں کہ میں کرنل کی بیوی ہوں. اس نے تو یعنی وہ اتنی محتاط فیملی ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں لکھا, ہم لکھتے ہیں نا کہ جب زوجہ فلاں, اس نے یہ نہیں لکھا کہ زوجہ اسفندیار, اس نے اپنے والد کا نام لکھا ہے دختر عطا اللہ. یہ یعنی اس وقت بھی اس نے یہ نہیں, پولیس کے سامنے بھی یہ شو نہیں کیا نا میں تو کرنل کی بیوی ہوں. یہ اس حد تک محتاط ہے یہ. تو بہرحال وہ اب جب وہاں گھیرے میں آ جاتی ہے, تو سب سے پہلے جب بندہ گھیرے میں آ رہا ہو, آ گیا ہو, اور پھر ان کو دفتر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, یہ بات. اور میں حیران ہوں جو یونیورسٹی ہے اس کی انتظامیہ کے اوپر, لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جناب وہ انتظامیہ کو کیوں نہیں حل کرنے دیا گیا. اور بھائی میرے فون کرنے کے 20 منٹ آدھے گھنٹے بعد جو ہے اسفندیار جو ہیں, جو کرنل صاحب ہیں, وہ وہاں پہنچتے ہیں. اتنی دیر میں جو یونیورسٹی انتظامیہ کہاں تھی, گارڈز کہاں تھے, وہاں سے جان کیوں نہیں چھڑوائی جا رہی تھی خاتون کی. ان کو وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے, وہ جو بدتمیز لڑکے تھے جن کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ جب بندہ کسی مشکل میں ہو, کسی مصیبت میں ہو, تو وہ مدد کے لیے کس انسان کو پکارے گا؟ اس کو جس کے اوپر اس کا اعتماد ہو یا جس کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہو. تو خاتون نے جب اس کی جان وہاں نہیں چھوٹ رہی تھی, تو اس نے اپنے شوہر کو فون کیا, کرنل اسفندیار کو. یہ بھی 4 سدہ کا پٹھان ہے. تو وہ اسی طرح جناب آ گیا. اب وہ آیا ہے ذاتی گاڑی میں, اور ذاتی ریوالور اس کے پاس تھا, وہ تو ویسے بھی وردی کا حصہ ہے. تو وہ وہاں آتا ہے, نہ اس نے ان کو لے کے آئے جناب اپنی کوئی فورس لے کے آیا, کچھ نہیں, اکیلا بندہ آیا, اکیلا آیا ہے, اپنی بیگم کے پاس پہنچا ہے. ظاہر ہے وہ جو لوگ بچے تھے نا ان کے سامنے, تو وہ 26 سال اس کی سروس ہوگی, تو اس نے ان کو سمجھایا ہوگا, بلکہ سمجھایا کیا, اس نے سرزنش کی ان کی کہ شرم کرو یار, تمہاری ماں جیسی ہے تو تم یہ کیا سلوک کر رہے ہو. اس کے بعد کرنل اپنی بیوی کو ریسکیو کرتا ہے, اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ لے جا رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کا وہ لوگ راستہ روکتے ہیں, ان کو روک لیتے ہیں راستے میں. اور وہاں پہ ایک لڑکا جو ہے, یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کون نہیں مارتا ہے, جس کے بعد کرنل جو ہے وہ پلٹ کے سٹک کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, اور پھر وہ سارے جو ہیں وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کرنل کے اوپر. وردی پھٹ جاتی ہے, کھینچا تانی ہوتی ہے, اور پھر ایک لڑکا جو ہے وہ تو پلاسٹک کے پائپ کے ساتھ حملہ کرتا ہے. یہ وہاں ہو رہا ہے. تو ان حالات میں آپ یہ بتائیں کہ آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پھر ظاہر ہے حفاظت خود اختیاری کے تحت جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہاں تو یہ اگر وہ نہ کرتے, پستول نہ نکالتے, ویسے یہ دیکھیں انہوں نے پہلے کوئی اسلحہ نہیں دکھایا, کوئی اپنے ساتھ جو ہے وہ فوجی جوان لے کے نہیں آئے, اکیلے آئے ہیں. اب یہ انسانی نفسیات ہے. اگر مجھے فون کرتا ہے کوئی, یا میری بیوی کے ساتھ وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, مجھے فون کرتی ہے کہ مجھے بچاؤ آ کے یہاں سے, یا یہ ہو گیا میرے ساتھ,
تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ میں سب سے پہلے اپنی وردی اتاروں گا. وردی اتاروں یا پھر وہ تو بندہ جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں بھاگ پڑتا ہے. جب بندہ دوسرے بندے کو بچانا ہو اور وہ بندہ اس کی عزت کا سوال ہو, غیرت ہو اس کی, تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ اس نے تو کرنے میں جاتے ہوئے کوئی پستول کچھ نہیں لہرایا. وہ تو جب پھنسا ہے تب پھر اس نے جو ہے وہ فائر کیا بچنے کے لیے. اور میں حیران ہوں کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے, وہاں کے جو سیکورٹی گارڈز ہیں, وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو اس کے بعد جناب یہ ایک شور مچ گیا جناب, یہ کرنل نے فائرنگ کر دی, کرنل نے فائرنگ کر دی. کرنل نے کیوں فائرنگ کر دی یہ بھی دیکھنا تھا نا. ذمہ دار کون تھا؟ وہ جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا محمد جدون, ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ اور لوگ, وہ بدتمیز قسم کے سٹوڈنٹس جنہیں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ اساتذہ کی اور عزت کیا ہوتی ہے, ان کا احترام کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ نہیں. ویسے میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ بات کروں گا, یہ اب دیکھیے گا ان میں آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے, وہ عمران خان کے وہ کلٹ فالوور جو ہیں وہ ملیں گے. اس نے وہ جو تھے نا احترام اور رشتوں کے تانے بانے, وہ سارے توڑ دیے ہوئے ہیں اس بندے نے, عمران خان نے. اب تو خود تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دیسی ککڑ اور دیسی مرغے کھا رہا ہے. یہ ایک نسل جو ہے یہ چھوڑ گیا ہے اوپر. اچھا دوسرا, یہ اب وہاں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف بھی تو کاروائی ہونی چاہیے نا ان کی طرف. یار یہ کوئی نہیں سوچتا. میں حیران ہوں ویسے کہ ایک خاتون کو گھیرا ہوا ہے, مرد اس کے ساتھ دکم پیل کر رہے ہیں. یہاں کہاں گیا جناب خواتین کے حقوق والی بات, عزت اور غیرت کی بات؟ ویسے سچی بات ہے, اگر میں ہوتا نا وہاں پہ شاید میں ہوائی فائرنگ نہ کرتا, میں کچھ اور کرتا. وہاں پہ کوئی بھی غیرت مند بندہ جو ہے وہ شاید ایسا ہی کرتا. اس نے تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. بہرحال وہاں کو 37 کے قریب جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ ٹریس ہو گئے ہیں, تو ان کا اپنا مستقل بھی داؤ پہ لگا لیا انہوں نے. وہ کیا بچ جائیں گے یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد, لڑائی جھگڑے کرنے کے بعد؟ کیا انہیں جو معافی تلافی ہے یونیورسٹی انتظامیہ اگر سختی سے عمل کرے گی تو کیا ہوگا؟ اب یہ جو کرنل صاحب ہیں وہاں تو فوج میں خود صحابی کا بڑا ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے, تو وہ جناب ان کو ظاہر ان کے خلاف تادیبی کاروائی شروع کر دی گئی ہے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے تادیبی کاروائی میں. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے جو کرنل کا کردار اس حد تک ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے, وہ ایک انسانی فطرت کے تحت انہوں نے کی ہے. اب یہ دیکھیں جو اسلام آباد میں وہ جو ایئر فورس کے ایک افسر تھے, انہوں نے ایک خاتون کو بچانے کے لیے اغوا کر کے لے جا رہا تھا. بعد میں پتا چلا جناب وہ تو پرانے ملنے ملانے والے ہیں آپس میں, تو اس کو بچانے کی جب کوشش کی تو اس کے اوپر فائرنگ کر دی. تو یہ اب یہ بتائیں کہ جو ایئر فورس کا وہ افسر تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جناب بچائے اس کو, خاتون کو. وہ تو اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا, وہ بھی وردی میں تھا. وہ ہیرو یہ جو اپنی بیوی کو بچا رہا ہے وہ جناب آپ کے خیال میں جناب وہ گناہگار ہے, وہ زیرو ہے, کیونکہ آپ کو بہانا چاہیے اس کے لیے. اور دوسرے یہ نہ صرف یہ کہ جناب یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا اپنا مستقبل جو ہے وہ خطرے پڑ گیا. وہ جدون تو گیا, جدون کی نوکری جو ہے میرے خیال وہ اب نہیں رہنی وہاں پہ, وہ جائے گا. اور اس کے خلاف کاروائی, دوسری کاروائی جو یہ کیا ہے, یہ جو خاتون کے ساتھ کیا ہے, اس کو ہراساں کیا ہے, تو کیا یہ فوجداری جرم نہیں ہے؟ یہ بھی جرم ہے. اور دوسرا یہ جو یونیورسٹی ہے نا, اس کی یہ جو کیمپس ہے اس کی قانونی حیثیت کے اوپر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. یہ خود جدون گروپ نے اٹھائے ہیں. اس نے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ نا یہ جو کیمپس ہے یہ تو ریکگنائزڈ نہیں ہے, آپ کی ڈگریاں شگریاں جو ہیں کوئی ڈگری نہیں ملنی آپ کو. یہ کیمپس جو ہے نا 2023 میں یہ کیمپس جو ہے یہ وہاں یہ قائم ہوا تھا, یہ روات اسلام آباد میں. سرحدی یونیورسٹی کا پورا نام جو ہے نا سرحدی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, پورا نام اس کا. یہ 2001 میں یہ حضرت آباد پشاور میں اس کا جو مین کیمپس ہے وہ قائم کیا گیا تھا. اور جناب یہ اس یونیورسٹی کو جناب جو چارٹر ہے نا اس کے مطابق یہ دیکھیں جو پنجاب میں چارٹر اور وہاں کا جو چارٹر ہے اس میں فرق دیکھیں. اس کا جو چارٹر ہے اس کا جو سیکشن نمبر 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو پاکستان اور بیرون ملک کیمپس کھولنے کی بھی اجازت ہے اس یونیورسٹی کو. اور اس کے جناب کوئی 80
के करीब जो है डिग्री प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये वाला कैंपस जो है इस्लामाबाद वाला, ये 2023 में कायम हुआ था। अभी तो जनाब वो जो 4-4 साल डिग्रियां हैं वो चल रही होंगी ना, इसीलिए तो फटा पड़ा हुआ है, इसीलिए तो बरखला रहा है वो बंदा कि जनाब ये कैंपस जो है जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। कैंपस का ये दावा है कि जनाब HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से हम मंजूरी हासिल कर चुके हैं, NOC हमारे पास है, ये बात होगी, ठीक है। इसको चार्टर दिया है, किसने दिया है? खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने, वहां से चार्टर लेके इसने अपना वो कैंपस जो है, यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई है, डिग्री इसका वो डिग्री जारी करने का इख्तियार है। लेकिन पंजाब में क्या है? पंजाब में जो चार्टर होता है यूनिवर्सिटियों का, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के आप चार्टर देख लें, ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी उसको देख लें, लाहौर लीड यूनिवर्सिटी को देख लें, और अभी हाल ही में ग्लोबल यूनिवर्सिटी कमालिया में बनी है, मनहाज यूनिवर्सिटी जो है उनके देख लें, उसमें ये लिखा हुआ है। एक तो ये कि जब 10 साल तक कोई दूसरा कैंपस कायम नहीं कर सकते, ये पंजाब की यूनिवर्सिटी जहां चार्टर मिलता है, ठीक है ना। जहां भी वैसे लूट सेल लगी रही है ये उनके दौर में, जो हमारे परवेज इलाही साहब के दौर में, तो वो, और दूसरा ये कि जनाब ये जो सूबे की हदूद से बाहर नहीं, सूबे की हदूद के अंदर कैंपस कायम कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ मेरे ख्याल कुछ तरमीम किए हैं उन्होंने कि विद इन प्रोविंस एंड अब्रॉड, सूबे से बाहर किसी दूसरे सूबे में फिर भी नहीं, मुल्क से बाहर कैंपस कायम कर सकती हैं यूनिवर्सिटी, कुछ एक, सारी नहीं। तो वहां अब अगर ये कैंपस दूसरे सूबे में कायम किया जाता है तो जो मेजबान सूबा है वहां की हुकूमत से भी इजाजत लेनी पड़ेगी, HEC से भी इजाजत लेनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो कैंपस इन्होंने खोला हुआ है इस्लामाबाद में, ये कहते हैं कि HEC से मंजूरी ली हुई है। HEC से मंजूरी ली हुई है तो क्या ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इन्होंने इजाजत ली है? वफाकी हुकूमत जिसके इलाके में ये कैंपस कायम किया गया है उसका NOC है इनके पास? अच्छा, वैसे ये लाहौर वाले जो है ना, ये पंजाब वाले पिसते हैं हमेशा। पंजाब जो चार्टर देता है, पंजाब असेंबली जो चार्टर देती है, उसमें जनाब ये हदूद के अंदर रह जाते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, इसने वहां एक इस्लामाबाद में कैंपस कायम किया था, लेकिन वो नहीं चलने दिया उन्होंने। फिर वहां उन्होंने एक, मेरे ख्याल एक नया चार्टर, एक नई यूनिवर्सिटी बनाई है, मेरे ख्याल उन्होंने इबादत यूनिवर्सिटी इस तरह का नाम उन्होंने रखा है, तो वो वहां पे वो कायम की है उन्होंने। लाहौर यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं चलने दिया इन्होंने। लेकिन ये बाकी सूबे जो हैं, अब कराची की 2 यूनिवर्सिटियां जो हैं उनके कैंपस यहाँ कायम कर रहे हैं। एक तो वो इकरा है, एक कोई SZBIST इस तरह का कोई नाम है, SZABIST इस तरह की यूनिवर्सिटी है। और फिर जो KP है, खैबर पख्तूनख्वा, उसकी 3 यूनिवर्सिटियां जो हैं वो कैंपस खोल के बैठी हुई है इस्लामाबाद में। पंजाब की कौन सी यूनिवर्सिटी बैठी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी? मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूं। अब एक देखें, वो जो उसकी प्रिस्टन यूनिवर्सिटी है कोहाट की, असल में उसका है कैंपस, मेन कैंपस, वो उसका वहां कैंपस कायम है। और फिर जो है ये वाली यूनिवर्सिटी जिसकी मैंने बात की है ये है। और फिर जनाब वहां कोई है रसियान यूनिवर्सिटी पेशावर, वो भी उसका हेड कैंप, वो मेन कैंपस है, उसका भी एक कैंपस यहाँ पे खुला हुआ है। और दूसरा जो है ना बात ये कि अगर आप किसी इलाके में कैंपस खोलने की इजाजत देते हैं ना, जो ये भी एक कानून होना चाहिए कि भाई मेरे ये नहीं है कि आप पूरा अमला ही कहीं और से ले आए। उस इलाके का जहां वो यूनिवर्सिटी आप कायम कर रहे हैं, वहां की मुलाजमतों में, वहां के असातिज़ा में, वहां की फैकल्टी में वहां का कोटा होना चाहिए। ये नहीं कि बन्नू और फला फला जगह से सारे ला के भरते हैं आप वहां पे, जिदा दे उस्ताद उदा दे शागिर्द क्यों। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ रोजगार मिलना चाहिए, लाजिम होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। वरना देखिए अब क्या बनता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।